الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گفتگو آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع 2015 کے حوالے سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ رکاوٹوں اور آزمائشوں کے بعد 10 تا 12 اپریل سن 2015 بہاولپور کے علاقے میں اجتماع گاہ میں تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع اللہ کے فضل و کرم سے منعقد ہوا، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہم نے ادا کیا کہ قرآن فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل تعریف، کل ثنا، کل مدح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس کام کے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت عطا نہ کی ہوتی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس مرتبہ فروری کے مہینے میں سالانہ اجتماع سن 2015 کے انعقاد کا ارادہ تھا، تاہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معاملہ اور کچھ ظاہری اسباب اس طرح آڑے آئے کہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے کچھ ہمیں رکاوٹوں کا سامنا رہا، اور پھر اللہ کی توفیق سے ہی ہم عدالت میں گئے، اور عدالتی کارروائی کو تقریباً 1.5 سے 2 مہینہ لگا، اور اس کے بعد جیسے ہی کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن آیا ہم نے فوراً اس اجتماع کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مزید تائید اور نصرت ہم سب کو عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے بہت سارے رفقائے کرام بھی اس گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے احباب جو تنظیم اسلامی سے الحمدللہ ہمدردی رکھتے ہیں، ہمارے پروگرام سے باقاعدہ شریک ہوتے ہیں، ان کی بھی اطلاع کے لیے کہ جب یہ اجتماع منعقد ہوا تو آپ یوں کہیے کہ صرف 3 دن کا وقت ہمارے پاس تھا۔ پیر کے دن یہ ڈیسیجن ہوتا ہے، اور جمعے کے دن 10 اپریل کو اس اجتماع کا انعقاد ہونا تھا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان سے ساتھیوں کا آنا، اور پھر ایک بالکل کھلا علاقہ جس کے بہت سے کلپس آپ دیکھ چکے ہوں گے، بالکل ایک پلین جگہ، ایک میدان جو دریائے ستلج کے کنارے واقع ہے، اس کو آباد کرنا یقیناً آسان کام نہیں، یہ بھی محض اللہ کے فضل و کرم سے ہوا۔ اور جب یہ اجتماع شروع ہو گیا 10 اپریل کو، تو آپ کے علم میں ہوگا یہ اخباری اطلاعات بھی تھیں، اور موسم کی جو اپڈیٹس آتی ہیں اب انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں، تو اپڈیٹس بھی دستیاب تھیں کہ بارش شدید ہونے کا امکان ہے، آندھیاں چلنے کا امکان ہے، اور جس کو ہم تھنڈر سٹورم بھی کہتے ہیں وہ بھی امکانات تھے۔ اور بالفعل ایسا ہوا کہ جب اجتماع شروع ہوا تو 10 تاریخ کو شروع ہوا، 10 اور 11 کی درمیانی شب بارش کا بھی شدید امکان تھا، تیز ہواؤں کا بھی معاملہ رہا، اور بالفعل ایسا ہوا کہ جو خیمے کھڑے ہوئے تھے، جن کی کلپس آپ دیکھ چکے ہیں، اور ممکن ہے کچھ وہ کلپس بھی آپ دیکھیں کہ خیمے شاید زمین پر گرے ہوئے ہوں، تو آپ کا اندازہ ہو سکے گا جب ہزاروں کی تعداد یہاں پر موجود ہو، اور یہ آندھیوں کا چلنا، کھلے علاقے کے اندر بارشوں کا امکان، اور پھر بالکل اوپن ایریا ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم، محض اللہ کا فضل و کرم، محض اللہ کا فضل و کرم کہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھیوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ گرے ہوئے خیموں کو دوبارہ اٹھایا بھی گیا، رات پوری ساتھیوں نے کھلے آسمان تلے بسر کی، نمازیں اپنے وقت پر ادا ہوئیں، الحمدللہ تہجد کا بھی اہتمام ساتھیوں نے کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تربیت کا ایک موقع تھا۔ قرآن بہت واضح، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے، اور ثمرات اور پیداوار اور محنتوں کے نقصانات کے ذریعے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو خواہ گھر سے نکلتے ہوئے صبر کی مشقتیں ہوں، اجازت کا مقامی انتظامیہ کی طرف سے فروری میں اجتماع کے انعقاد کے لیے نہ ملنا، اور اس کے بعد کورٹ میں فائٹ کرنا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کامیابی ملنا، بہت سارے مشقت والے پہلو اس میں رہے۔ پھر جب اجتماع شروع ہو گیا تو 2 دن یہ بارشوں کے بھی امکانات رہے، تھنڈر سٹورمز کا بھی معاملہ رہا، اور خیموں کا اکھڑ جانا، پھر دوبارہ ان کو کھڑا کیا جانا، یہ ساری مشقتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گزارا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جب کسی نیکی یا خیر کے عمل میں مشقت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کی تمام محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مشقت ہوئی اس پہ جو صبر ہوا اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم بھی ہمیں عطا فرمائے، اور آئندہ کے کٹھن مراحل کہ جب ہم دعوت دین سے آگے بڑھ کر اقامت دین کی بات کرتے ہیں، اور باطل نظام کے خاتمے اور حق کے نظام کے غلبے کی جد و جہد کی بات کرتے ہیں، تو اس راہ میں تو اس سے بڑھ کر مشقتوں کے آنے کے امکانات ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری مشقتوں کا جو موقع تھا یہ ہماری تربیت کے لیے عطا فرمایا۔ اللہ کرے کہ اس سے ہمیں اور تربیت حاصل ہو، اور آئندہ کے لیے مزید ہمارے جذبوں کو جلا بخشے اللہ تعالیٰ، اور مزید ہمیں
استقامت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے ہماری گفتگو سنی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں مزید آئندہ کے مراحل کے لیے تیار رہنے اور صبر کے جو بھی مراحل آئیں ان کو برداشت کرنے اور زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔